اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پاک دامنی تمام اہل مصر پر بالکل عیاں ہو چکی تو بادشاہ نے اپنے ہر کارے کو بھیجا کہ فرمایا کہ تو جا اور جا کر کے انہیں لے کر آ میرے پاس۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی بہ، اسے میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں، اپنے کام کے لیے اسے رکھ لوں۔ فلما کلمہ، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ مکالمہ ہوا، ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی، یعنی یوسف علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر کے وہ 7 سال پہلے جو خوشحالی کے ہیں ان میں کیسے انہوں نے جمع کرنا ہے، جی کیسے قناعت شعاری سے کام لینا ہے، اور اگلے 7 سال جو ہیں اس کو پھر خرچ کیسے کرنا ہے جی، تو وہ نظام سارا کیسے چلانا ہے، یہ 14 سال کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش تھا۔ 7 سال پہلے بھی وہ بھی تنگی والے ہیں، اگرچہ خوشحالی والے ہیں، لیکن پریشانی یہ رہنی ہے کہ اس کو سمیٹ کے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، ہر شے کو کیسے چلانا ہے، کتنا دینا ہے لوگوں کو، اور اگلے 7 سال جو ہیں وہ تو ہیں ہی خشک سالی کے، اس میں تو اگنا ہی کچھ کوئی نہیں، بارشیں تک نہیں آنی وہاں، تو پھر اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا کیسے ہے، اور کتنا کتنا لوگوں کو دینا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام نے پہلے 7 سال کی منصوبہ بندی بتائی کہ ہم ایسے 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 کریں گے، اور اگلے 7 سال کی منصوبہ بندی بتائی کہ پھر ہم لوگوں کو ایسے ایسے دیں گے اور اتنا اتنا دیں گے، اور اگلا سال جو 14 سال آنا تھا، 14 سال کے بعد 15واں سال آنا تھا، وہ پھر خوشحالی کا سال تھا، تو یہ 14 سال کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام نے آپ نے جب بتایا تو پہلے بھی آپ نے خواب میں جیل میں اندر قید کے اندر رہتے ہوئے تعبیر بیان کی تھی، بادشاہ تو اس وقت ہی کافی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن جب اب بات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، پہلے اس نے یہ کہا تھا میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں گا، اس نے کہا کہ مشیر رکھ لوں گا، میں اپنے پاس رکھوں گا، لیکن فلما کلمہ، جب اس کی بات ہوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے پورا اسے ایک نظام دیا، میں کہ ایسے ایسے کریں گے، ایسے ایسے چلائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، اس نے کہا آج کے بعد جو ہے آپ ہمارے پاس ٹھہراؤ رکھنے والے ہیں، آپ ہمارے پاس ٹھہریں گے، مکین ہمارے مکین ہیں آپ، اور امین آپ امانت دار بھی ہیں، جی آپ امین بھی ہیں، ہمارے پاس آپ رہیں گے تو ہر طرح سے جو ہے وہ آپ سے مشورے بھی لیں گے، آپ کو ہم نظام بھی آپ کے حوالے کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ اگلی بات جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ جو ہے اور جتنے بھی اس کے اعیان مملکت ہیں وہ سارے کے سارے، جب ہماری زبان میں کہتے ہیں کنی کترانا، وہ سارے پیچھے ہٹ رہے ہیں، پاؤں پیچھے کر رہے ہیں کہ اب یہ 14 سال نظام چلائے تو کون چلائے۔ بعض اہل تفسیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ کافر تھا، کافر کے دور میں بھی اتنی سختی تھی کہ اگر کہیں پہ ایسا معاملہ ہو گیا اونچ نیچ والا کسی وزیر سے تو وہ وزیر کی بھی گردن اتار دیتا تھا، کیونکہ اب معاملہ حالات ایسی بات کی طرف جا رہے تھے کہ جب عوام کی پہنچ سے کوئی شاید دور ہو جائے تو عوام جو ہے پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، وہ پھر اہلکاروں پر حملے کرتی ہے مجنونوں کی طرح یہ تو پاکستانی اہل فکر ہیں، دانا لوگ ہیں، جتنا مرضی ان پہ بوجھ پڑھتا جائے ان کو کچھ نہیں ہوتا، جی صبح رات کو سوتے ہیں، سویرے جناب اخبار پہ خبر آتی ہے 5 روپے 10 روپے فی لیٹر پٹرول بڑھ گیا، کہتے ہیں ماشاء اللہ، جی کچھ نہیں ہوتا جی۔ تو وہ بادشاہ، اچھا وہاں بھی یہ ڈر تھا وزیروں کو، اس لیے کوئی بندہ وزیر آگے پاؤں نہیں کر رہا تھا، آگے اپنی گردن نہیں کر رہا تھا، کون مروایا اپنی گردن بھائی، جی کس کو اپنے بچے پیارے کو نہیں، سارے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہر بندہ سر دیتا ہے آگے، ہر بندہ یہی کہتا ہے مجھے بنائیں جی، جب دیکھتے ہیں نا بالکل عوام کا بھٹا بیٹھ رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے بٹھائیں جی، میں مزید بٹھاؤں ان کو، مزید بیڑا غرق کروں ان کا، جو بھی آیا یہاں پہ جوک بن کے آیا ہے، اس نے خون ہی چوسا ہے قوم کا،
جو بھی آیا نئے ٹیکس لے کر آیا، جو بھی آیا نئے عوام کو، قوم کو ذلیل کرنے کے لیے یہاں ہے۔ بتائیں کس بندے کے آنے سے ملک کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں؟ جو بھی آ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر فراڈی آ رہا ہے، جو بھی آ رہے ہیں ایک سے بڑا بدماش آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ دیکھیں جی، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک پلان بھی ہے، ایک منصوبہ بھی ہے اور آپ چلا بھی سکتے ہیں تائید یزدی سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خود ہی فرما دیا۔ قال، آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی الارض ارض مصر۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرو، تمہارے پاس اگر تم سے اگر نہیں چلتا نا یہ نظام، تو پھر تم یوں کرو، زمین کے سارے خزانے جو ہیں مصر کے وہ سارے میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں، اور بتائیں دو صفتیں اپنی بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، میں کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علیم میں عالم بھی ہوں۔ یہ دو باتیں بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے، میں حفیظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں۔ دیکھا جائے حفیظ تو میں حافظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ تمہارے 7 سال میں، پہلے 7 سال جو کچھ اگے گا اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور اگلے 7 سال میں کیسے خرچ کرنا ہے علیم، اس کو جاننے والا بھی ہوں۔ اندازہ لگا۔ بعض مفسرین نے، ہمارے محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ علیم، میں علیم ہوں، فرماتے اس سے آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں حساب کتاب کو جاننے والا ہوں۔ کس کو جاننے والا ہوں؟ حساب کتاب کو جاننے والا ہوں۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت لوگ جو ہے نا وہ لکھنے والے نہیں رہیں گے، پورے قبیلے میں کوئی بندہ لکھنے والا نہیں ہوگا۔ بتائیں لکھنے والا پورے قبیلے میں لکھنا جانتا ہو۔ بتائیں ساری ایجوکیشن، تعلیم تو تختی سے ہوتی تھی نا، قلم سے ہوتی تھی، ایجوکیشن ساری کمپیوٹر پہ چڑھ گئی، نہیں چڑھی اب، وہ قلم کا دور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا سب وہ بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ دیکھنا آپ آج ہمارے اپنے بچے جو ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا 97 کتنا ہوتا ہے، 98 کتنا ہوتا ہے، 50 اور 2 98 ہوتا ہے جی، ہاں جی، 55 کتنے ہوتے ہیں، یہ 20 اور 3 55 ہوتے ہیں جی، حساب لگائیں۔ یہی تو حساب تھا جو یوسف علیہ السلام نے، میں کہ انی حفیظ علیم، میں کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علیم، میں کہ علم والا بھی ہوں، میں جاننے والا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، اس آیت مبارکہ پر غور کرتے ہیں تھوڑا سا۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے عہدہ طلب کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے، کوئی منصب مانگنے آئے گا ہم اسے منصب نہیں دیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے۔ اور دوسرا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنیاں پاکیاں بیان نہ کیا کرو۔ تو ایک حکم اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ دو باتیں جو ہیں، ان دو باتوں کو ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پاکی بیان نہ کرو، اپنی بڑائی بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے تم میں بڑا کون ہے اور پاک کون ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں جاننے والا بھی ہوں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عہدے کا، جو بھی بندہ ہم سے عہدہ مانگے گا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے، جو بھی مانگنے آئے گا ہم اسے۔ کچھ لوگ آئے نا آقا علیہ السلام کے پاس عہدہ مانگنے کے لیے، وہ جی فلاں علاقہ کا گورنر ہمیں بنا دیں۔ میرے آقا علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، جو وضو کروا رہے تھے حضور کے صحابی، میرے آقا علیہ السلام یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں فلاں علاقہ کے گورنر ہمیں بنا دیں۔ میرے آقا علیہ السلام یہ تو نہیں بنتے، تو بن جا، تجھے بناتا ہوں۔ تو بن گیا، وہ کہتے یا رسول اللہ میں، آقا علیہ السلام بس ٹھیک ہے میں بن گیا، تو سبحان اللہ، کیا عہدوں کی تقسیم ہے، گورنر کیسے بن رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کو وضو کروا رہا ہے، میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ گورنر ہی مانگ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نہیں، ان کو نہیں ملتی، تو بن جا، تو گورنر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو ہم سے مانگے گا عہدہ آ کر کے حکومت کا، ہم اسے کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک حدیث پاک اور ایک آیت مبارکہ، ان دونوں سے اشکال وارد ہوتا ہے اس آیت مبارکہ پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، مصر کے سارے خزانے میرے حوالے کر دو، پھر میں جانوں میرا کام جانے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا؟
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اشکال وارد ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے عدم آگاہی کی وجہ سے، ناآشنائی کی وجہ سے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، اور یہ بات ذہن میں رہے، کسی بھی آیت کا، کسی بھی حدیث کا، آیت کا شان نزول اور اس کے حالات نزول دونوں سے آگاہی رکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے اس کا شان ورود اور حالات ورود دونوں سے جب تک آگاہی نہیں ہوگی تب تک بندہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا، وہ حق تک پہنچ نہیں سکتا، حقیقت کی معرفت اسے آ نہیں سکتی کبھی بھی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ یہ آیت مبارکہ کن حالات میں نازل ہوئی، اور میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں عہدہ کسی مانگنے والے کو نہیں دوں گا، یہ آقا علیہ السلام نے کن حالات میں فرمایا۔ اب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں جن حالات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا خیال ہے وہ حالات جو آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تھے، جن حالات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ فرمان شریف کہ جو ہم سے عہدہ مانگنے آئے گا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے، کیا وہ حالات اور یوسف علیہ السلام جس حال سے گزر رہے ہیں وہ حال، یہ دونوں حالات جو ہیں وہ ایک ہیں؟ غور کریں نا ذرا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود خلیفہ رب ہیں، آقا علیہ السلام خود رب تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بن کے تشریف فرما ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ اسلامی تشکیل پا چکا ہے، معاشرے میں اسلام نافذ ہو چکا ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے سارے نکھر کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہاں مطالبہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام خود تشریف فرما ہے جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اسلامی تشکیل پا چکا ہے، اسلامی شکل اختیار کر چکا ہے، معاشرے میں اسلام نافذ ہو چکا ہے، تو ایسے حالات کے اندر کوئی بندہ مانگنے آئے گا تو اس کو دینا واقعی نہیں بنتا۔ حاکم اسلام پر لازم ہے کہ وہ خود دیکھے، اہل حل و عقد پر لازم ہے کہ وہ خود دیکھیں کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حالات ہیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے آپ نے کن حالات میں کہا تھا کہ مجھے بنا دو؟ کیا وہ آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ اور وہ حالات وہ یوسف علیہ السلام کے دور کے حالات ایک تھے؟ یہاں تو اسلام نافذ ہو چکا ہے، وہاں کون سا اسلام نافذ ہوا تھا بھائی؟ یہاں مانگنے کے لیے آنے والا رسول اللہ علیہ السلام سے مانگ رہا ہے، یہاں مانگنے کے لیے آنے والا خلیفہ اسلام سے مانگ رہا ہے، جہاں منع کیا گیا، اور وہاں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کفر کی حکومت والوں کو کہہ رہے ہیں تم کفر کی حکومت چلا رہے ہو، اس لیے نظام تمہارے ہاتھ سے نہیں چل رہا، میں مسلمان بھی ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا نبی بھی ہوں، سارے خزانے میرے حوالے کر دو، پھر دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کیسے چلا کے دکھاتا ہوں تمہیں۔ تو حالات ایک نہیں ہیں بھائی۔ اور مدد کی بات دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے دور کے حالات کو دیکھیں، یہ اسلام کی حکومت ہے جہاں منع کیا جاتا ہے، اور جہاں کفر کی حکومت ہو وہاں گلیوں میں اشتہار لگایا جاتا ہے مجھے بنائیں، نصر من اللہ وفتح قریب اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہیں اللہ اکبر کبیرہ، تو جا رہا ہے تبوک ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تب بدنی کون سی آیتیں لکھتے پھرتے ہیں نصر من اللہ وفتح قریب، جیسے تو حنین جا رہا ہو، ہیں تجھے جناب تو جا رہا ہے جناب یمامہ کی جنگ لڑنے کے لیے، تیرے سامنے مسلمہ دجال کھڑا ہوا ہے، تمہارے سامنے مرزا قادیانی بکواسیں کرتا رہا تم اسے نہیں مار سکے، تمہارے دور میں آج جناب وہ ہندوستان میں شکیل بن حنیف نام کا ذلیل انسان وہ جناب دعوے کر رہا ہے، تمہارے سامنے آج گجرات میں بیٹھا ہوا ایک دجال جو ہے سجاد نام کا ایک قاعدہ لکھا ہے اس نے چھوٹا سا جی سجادی قاعدہ، یہ لکھ کے آج نعوذ باللہ من ذالک وہ نبوت اور رسالت کے دعوے کر رہا ہے، بتائیں نبوت اور رسالت کے دعوے کر رہا ہے گجرات میں بیٹھا ہوا دجال ایک، آپ کے اسی گجرات میں گجرانوالا کے آگے جو ہوتا ہے وزیر آباد کے آگے وہاں بیٹھا ہوا ہے ایک دجال، وہ دعوے کر رہے ہیں نبوت اور رسالت کے، تم سے تو وہ نہیں سنبھا جاتا، تم تو اسے نہیں سنبھال سکتے ہیں، اور باتیں کیسی کتنی بڑی کرتے ہیں لوگ، اور اس نے باقاعدہ جناب اپنا جو قاعدہ ہے اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے، اس نے کہا جی اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا آخری رسول میں ہوں، اور کہنے لگا کہ آج کا کلمہ جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ سجاد رسول اللہ ہے، بتائیں وہ ایک طرف شکیل بن حنیف نام کا ذلیل ہے ہندوستان کا، اس کا فتنہ جناب وہ قابو نہیں پا رہے یہ لوگ جو ہیں، اور یہاں پہ یہ فتنے پہ فتنے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر جب اسلامی حکومت ہو نا وہاں اشتہار نہیں لگائے جاتے،
وہاں جناب یہ جلسے نہیں کیے جاتے مجھے بنا دیں مجھے بنا دیں جی، ہاں ادھر سے کوئی موٹا آ رہا ہے، ادھر سے فلانا آ رہا ہے، ادھر سے ڈھمکانا آ رہا ہے، ادھر سے کٹا کھل گیا، ہاں جی پارٹی ہو رہی ہے، سارے چہرے چماٹے ان کے جو چوڑے ہوتے ہیں نیچے والے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، آؤ جی فلانا ساڑھے لا آ رہا ہے، اب ہمارا والا آ رہا ہے، اب ہمارا بھی ایم پی اے دیکھیں، ہمارا بھی ایم اے، کیا ہے یار یہ ہے اسلام کی حکومت وہاں مانگا نہیں جاتا اور تم اشتہار لگاتے پھرتے ہو، نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو۔ تو اب ذہن میں رہے مسئلہ یوسف علیہ السلام کا جو آپ نے جو حالات دیکھے ہیں جی، آپ کے سامنے کفر کا معاشرہ تھا۔ اب میں اس بات کو یہیں سمیٹتا ہوں، اب میں ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ دیکھیں جی، ایک اشکال ہم پہ وارد کرتے ہیں جی، وہ آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، آپ خلافت کی بات کرتے ہیں، تو کیسے آئے گی خلافت، کیسے ہوگا اسلامی نظام، کیسے یہ سارا کچھ ہوگا ہیں جی؟ اس کا جواب جو ہے وہ میں آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دینا چاہتا ہوں۔ یہ جواب میں دوں گا تو پھر وہ بات بھی کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگا کیوں تھا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگے کوئی نہ، یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ خلیفہ وہی بنتا ہے، خلیفے کے آیان وہی بنتے ہیں، اس کے ممد اور معاون وہی بنتے ہیں جنہوں نے تحریک اسلامی کے اندر ماریں کھائی ہوں، جنہوں نے ماریں کھائی ہوں، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ ان حالات کو دیکھیں جو میرے آقا علیہ السلام کے دور مبارکہ میں تھے، اور آج آپ اپنے ملک کے پاکستان کے حالات دیکھیں۔ جو حالات میرے آقا علیہ السلام کو درپیش تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان کو درپیش تھے، آج وہی حالات یہاں ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر، اچھا یہ بات بھی بعد میں کرتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جب اسلام کی بات کی گئی، خالص اسلام کی، تو بتائیں پھر کیا ہوا ہے؟ ظلم و ستم ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین مطاف کے اندر مار مار کے بے ہوش کیا، انہوں نے نہیں کیا ہے جی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کے آپ کے ناک میں دھواں دیا گیا نہیں دیا گیا؟ بتائیں۔ آقا علیہ السلام کی صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جناب ایک اونٹ کے دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے، ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا جاتا ہے، ایک کو ادھر چلا دیا جاتا ہے، آپ کے جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بتائیں۔ اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے الگ پھینک دیا جاتا، بتائیں۔ اتنا ظلم و ستم ہوا ہے۔ آج بھی یہاں کھڑے ہو کوئی سچے اسلام کی بات کرتا ہے، بتائیں اس کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ جو ابو جہل نے کیا تھا آج کا ابو جہل وہ کرتا نہیں کرتا، وہ جو ابو لہب نے کیا تھا آج کا ابو لہب وہ کرتا یا نہیں کرتا؟ بتائیں۔ تو وہ حالات اور یہ حالات دونوں ایک اور ہیں، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کفر کا معاشرہ تھا، کفر کا اور جاہلی معاشرہ تھا ہیں جی، آج بھی کفر کا اور جاہلی معاشرہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہر اس بندے کے سامنے کھڑا ہوا ہے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور اسلام کی غیرت عطا فرمائی ہے، وہ اس کو کفریہ معاشرہ سمجھتا ہے جس میں قانون کفر کا، نظام کفر کا، تعلیم کفر کی، ہر شے انہی کی ہو۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو؟ یہاں جو بھی بندہ سچے اسلام کی بات کرے گا اس کے ساتھ وہی حال ہوگا جو میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ہوا ہے۔ اور آج کا بھی ہر وہ دین دشمن جو ہے وہ ابو جہل بننے کو تیار ہے، ابو لہب بننے کو تیار ہے جی، وہ مسلمانوں پر گولیاں چلانے سے بعد نہیں آئیں گے، بم چلانے سے بعد نہیں آئیں گے، سارا کچھ آج بھی کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو حالات میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تھے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں مسئلے کو؟ جو حالات وہاں تھے وہی حالات آ جائیں۔ پھر یہ سوال ان کا کہ بنے گا کون؟ میں نے کہا وہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کو، اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ مبارک، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہم، حضور کی سیرت مبارکہ سے جواب ملے گا، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا پہلا زمانہ مبارک مکے کا، دوسرا مدینے کا۔ مکے والا تنگیوں کا، مدینے والا آسانیوں کا۔ مکہ مکرمہ میں تکالیف ہی تکالیف ہیں، مدینے میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جو تنگیاں تھیں، جنہوں نے تنگیاں اٹھائی ہیں، آپ مدینہ منورہ میں دیکھ رہے ہیں وہی تنگیاں اٹھانے والے ہی مدینے میں حکمران بن رہے ہیں، جنہوں نے تنگیاں اٹھائی ہیں وہی حکمران بن رہے ہیں۔ سب سے پہلا جن کو جناب مقرر کیا جاتا ہے خلیفہ اسلام کا، میرے آقا علیہ السلام کے خلیفہ جو بن رہے ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو دیکھ لیں، ماریں بھی زیادہ کھائیں، قربانیاں بھی زیادہ دیں، تکالیف بھی زیادہ اٹھائیں، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رہے ہیں، مدینہ سے نہیں ہے وہ بھی۔
حضرت عثمان غنی بن رہے ہیں مدینہ سے نہیں ہے، وہ مولا علی رضی اللہ عنہ بن رہے ہیں مدینہ سے نہیں ہے، وہ بھی مکہ سے ہیں، سارے تکلیفیں اٹھانے والے ہیں۔ ان کے بعد تکلیف اٹھانے والے مار کھانے والوں کا بیٹا بن رہا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیں، یہ خلافت ہے ہماری، اور خلافت میں کون بن رہا ہے خلیفہ؟ وہی بن رہا جس نے ماریں کھائی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا تحریک اسلام کے اندر جو بندے، جو لوگ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں اور ارتداد اختیار نہ کریں اور فکر سے اور نظریے سے بغاوت نہ کریں، ہیں جی، وہ چاہے جیلیں ہوں، چاہے قیدیں ہوں، چاہے جو بھی ہو، نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دیتا ہے تو حکمران بھی وہی بنتے ہیں، اہل حل و عقد بھی انہی میں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں جیسے آج ہمارے پاکستان کے پیر کہتے ہیں یہ جو سیاست ہے نا پاکستان کی، یہ گندی ہے، اور جب چنگی سیاست آئے گی تو سب سے بڑا سیاستدان میں ہوں گا۔ میں نے کہا ماریں کوئی اور کھائے، حضرت صاحب پیر صاحب ذل مجدہ ہیں جی، ماریں کوئی اور کھائے اور سیاستدان بڑے آپ بن جائیں گے؟ یہ کیا طریقہ وہ بھائی؟ جنہوں نے ماریں کھائی ہیں وہی آگے بڑھیں گے بھائی۔ یہی میرے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے یہاں ہے بھائی، یہی میرے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تربیت اور آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے احکامات سے چیز ظاہر ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جہاد کیا نا، تو خلیفہ کون بنے؟ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، میں داؤد ہم تجھے خلیفہ بنا رہے ہیں جی۔ آپ نے آگے بڑے سورما کو، بڑے کافر کو مارا تھا، اور مارا بھی کیسے تھا؟ ایک پتھر کے ساتھ، غلیل میں ڈال کے پتھر مارا، ماتھے پہ لگا، ماتھے پیچھے سر کی پچھلی جانے سے نکل گیا، ایسے مارا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ بتائیں، اور اس وقت آپ ہلکے پھلکے بچے تھے ابھی داؤد علیہ السلام۔ جب پوچھا تھا نا حاکم نے، اس وقت کے حاکم نے، ہاں جی آپ کیسے لڑو گے؟ کوئی تجربہ شربہ؟ میں آگے بکریاں چراتا ہوں تو شیر اور بھیڑیے جتنے بھی پاس آتے ہیں میری بکریوں کے، ان کو مار دیتا ہوں، ان کو مار لیتا ہوں، شیروں کو مار لیتا ہوں، یہ تو پھر گدڑ ہے، مار لوں گا میں انشاءاللہ۔ ہاں جی، پھر آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے مارا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میدان جہاد میں کھڑے ہیں، رب نے فرمایا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ نہیں بنا لیا اپنا۔ داؤد علیہ السلام خلیفہ بن گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیل میں بیٹھ کے قید اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے جب باہر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکومت عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے تکلیف اٹھائی ہے حکمران وہی بنے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زمانہ مبارکہ کو دیکھ لیں، پچھلے انبیاء کرام، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں موسیٰ علیہ السلام نے۔ ہاں جی، آپ کی اماں اتنی پریشان رہیں، آپ کے بھائی، آپ کے جو رشتہ دار تھے، عزیز و اقربا تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ، بنی اسرائیل، سارے کے سارے پریشان، ظلم و ستم اٹھانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرعونیوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور حکومت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو عطا فرما دی جو مارے کھانے والے تھے۔ یہ نہیں کہ مارے انہوں نے کھائیں، حکمران آگے دوسرے بن گئے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سے لوگ پوچھتے ہیں جی یہاں کیسے اسلام نافذ ہوگا، کیسے جو نا وہ سارا ہو جائے گا؟ بھی ایسے اہل حل و عقد بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ اہل حل و عقد جو ہیں وہ پہلے مکے والی ماریں کھاتے ہیں، مکے والی ماریں کھا کر کے پھر جا کے وہ اہل حل و عقد بنتے ہیں، ان میں پھر خلیفے کا انتخاب ہوتا ہے، ان سے پھر آگے سارا نظام چلتا ہے۔ یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے جناب وہ چار بندے ایسے ملیں اور ان کو جناب ایک دم سے ڈونلڈ ٹرمپ کہے جی لو جی آپ خلیفہ بن گیا ہمارے تو نظام آپ کے سپرد کیا، کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا جی، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کو دیکھ لیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ساری محنتیں کی، کوششیں کی، جد و جہد کی، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آ کر کے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ ہاں جی، پھر جناب وہی مارے زیادہ کھانے والے تھے وہی جا کے آگے حکمران بنتے گئے، تو حکمران وہی بنیں گے جو مارے کھانے والے ہوں گے، کیونکہ تحریک اسلام میں رہ کر کے انہوں نے مارے کھائی ہیں، ظلم اور جبر کو، تشدد کو برداشت کیا انہوں نے۔ جو تکالیف اٹھانے والے ہوں وہی آگے آتے ہیں، دوسرے تیسرے نہیں آتے ہوتے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اگر کوئی دوسرے تیسروں کو آگے کر دیا جائے تو وہ جو بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کا بھی حق مارنے والی بات ہے، جنہوں نے تکالیف اٹھائی ہے ان کا بھی حق مارنے والی بات ہوتی ہے، کہ نہیں سمجھ رہے مسئلے کو؟ اب دیکھیں جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات فقہیہ ہیں نا جی، وہ خلا میں نافذ نہیں کیے گئے، ہوا میں نافذ نہیں کیے گئے، یا کسی جنگل میں اور بیابان میدان میں جا کر کے نافذ نہیں کیے گئے، وہ انسانوں پر ہی نافذ کیے گئے ہیں۔ کن پر نافذ کیے گئے ہیں؟ انسانوں پر، وہ معاشرے پر نافذ کیے گئے ہیں، اور معاشرے کو پہلے تعمیر کیا گیا ہے، معاشرے کو پہلے بنایا گیا ہے۔ معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ تکالیف اٹھا کے معاشرہ بنتا ہے،
اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. کفریہ معاشرہ تو جہالت سے، بے دینی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے ترتیب پاتا ہے، لیکن اسلام کا معاشرہ جس معاشرے کا جزو اعظم جو ہے وہ ابوبکر صدیق بیٹھا ہو، ہاں جی، جس معاشرے کا بڑا فرد جو ہے عمر فاروق بیٹھا ہو، جس معاشرے میں بڑی خاتون جو ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بن کے بیٹھی ہوں، جس معاشرے میں بڑی اماں جو ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بن کے بیٹھی ہوں، وہ معاشرہ جو ہے وہ اس طرح ترتیب پاتا ہے، ایسے ترتیب نہیں پاتا. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو ایسے معاشرے کے لیے یہ احکامات کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی بیان نہ کرو، یہ بالکل صحیح ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جو وہاں کہا انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، وہ کون سا سامنے اسلامی معاشرہ بیٹھا تھا بھائی بتائیں؟ کون سے سامنے حضرت ابوبکر عمر بیٹھے ہوئے تھے؟ کون سے جناب سامنے جناب ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا ایسا. تو پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہاں اپنے آپ کو حفیظ اور علیم کہنا، اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرمانا فلا تزکوا انفسکم، بھی دونوں حال ہی ایک نہیں ہیں. وہاں کے حالات اور ہیں، یہاں کے حالات اور ہیں. وہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کو، یوسف یہ کفر کی حکومت چلا رہے ہیں، تو ان سے مانگ لے، تو ان کو کہہ کے میرے حوالے کرو، یہ سارا کچھ میرے حوالے کر دو، پھر دیکھو میں کیسے چلاتا ہوں. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بندہ ایسا معاشرہ، ایسے معاشرے کے اندر کوئی ایک ہی بندہ ہو اور وہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ چلا سکتا ہوں نظام، وہ اس عہدے کا اہل ہو، اس کے لیے مانگنا ضروری ہو جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے نا، اس کے لیے مانگنا ضروری ہوتا ہے. وہ کہے جی مجھے دو، میں چلاتا ہوں یہ نظام. سمجھایا نا؟ صرف اہل کے لیے ہے، نہ اہل کے لیے نہیں ہے. اگر یہی کہیں گے کہ عہدہ جو مانگے ہم اسے نہیں دیتے، تو پھر بتائیں مساجد میں ائمہ جو آتے ہیں وہ بھی تو مانگنے ہی آتے ہیں، مجھے جی یہاں امام رکھ لیں، کہتے نہیں کہتے؟ خطیب آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مجھے خطیب رکھ لیں جی. ہاں جی، جتنے بھی عہدے یہاں مانگے جا رہے ہیں وہ تو ان کا تو معیار ہی الگ ہے نا. جو باقی حکومت کے جو عہدے ملتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ کس بنا پر ملتے ہیں. جتنے جناب آپ کے پاس رونق زیادہ ہوگی اتنا آپ عہدے کے اہل ٹھہریں گے، یا پھر آپ کے پاس سفارش ہو تو آپ کو مل جائے گا، وگرنہ نہیں مل سکتا آپ کو. سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ تو اس لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ مجھے بنا دو، اور آپ نے جو فرمایا تھا کہ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کوئی عالم ہو اور وہاں کوئی عالم اور نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ اپنا علم ہونا ظاہر کرے، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے آگاہی پائیں، لوگ جو ہیں اس سے اپنے علمی فقہی اور شرعی مسائل جو ہیں وہ سیکھیں اور اس سے رہنمائی لیں. یہ اس پر یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی مسئلہ فقہ القرآن کے حوالے سے اسی آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں. اور مزے کی بات دیکھیں، یہ آپ نے تب فرمایا جب سارے لوگ مان چکے تھے کہ واقعی بھائی علم والا بندہ ہے، واقعی بھائی امانت دار بندہ ہے، واقعی یہ بندہ حفیظ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان و شوکت عطا فرمائی تھی. جی ساری مصر کی قوم جو ہے یوسف علیہ السلام کو مان چکی ہے، پھر آپ کھڑے ہو کے یہ فرما رہے انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں چلاؤں گا تمہارا نظام، میں چلاؤں گا. اللہ اکبر. شروع میں کیا ہوا؟ بادشاہ نے یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں ٹھکانہ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، پہلے وہ یوسف تھا بادشاہ کے گھر میں قید تھا، پھر وہ یوسف پہلے کنویں میں قید تھا، پھر وہ یوسف تھا جو بادشاہ کے گھر میں قید تھا، غلام بن کے تھا، پھر وہ یوسف تھا جو جیل میں چلا گیا. سخت سے سخت حالات آتے گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بادشاہ بن گیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں مرضی چاہے ڈیرے ڈال دے. پوری مصر کی زمین ہم نے اسی کو دے دی ہے. اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، جسے ہم چاہتے ہیں اسے اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا رب جو ہے نا یہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. محسن بندے کا اجر ضائع نہیں ہوتا. فرمایا کہ اس نے کنویں میں رہ کے صبر اور استقامت اختیار کی، بادشاہ کے گھر میں غلامی کی حالت میں صبر اور استقامت اختیار کی، اور جیل میں رہ کر کے صبر و استقامت اختیار کی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج ہم نے پورا مصر جو ہے اسی کی مملکت میں دے دی ہے، اس کی حکومت بنا دی ہے. آج جناب وہ یہ یوسف علیہ السلام کو پہلے بادشاہ نے 2 عہدے دیے تھے، ایک معیشت کا اور دوسرا خزانے کا. جی یعنی پہلے جو ہے وہ اسحاق ڈار بیٹھا ہوا تھا، اب یوسف علیہ السلام آ گئے. یوسف علیہ السلام جب آئے تو پھر معاملات یہ اور ہو گئے. بادشاہ نے پہلے یہ 2 عہدے دیے،
آپ علیہ السلام کو۔ پھر جب اس نے دیکھا آپ کی اہلیت صلاحیت کو، بادشاہ جو ہے پھر کہنے لگا کہ چل ٹھیک ہے میں صدر بن جاتا ہوں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، یعنی سارے اختیارات جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے ہیں جی۔ پھر وہ بادشاہ بھی دنیا سے روانہ ہوا تو پھر تو ویسے ہی یوسف علیہ السلام ہی سارا کچھ تھے ہیں، اللہ پھر سارا کچھ یوسف علیہ السلام ہی تھے۔ بتائیں ذرا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے؟ اگلا جو قصہ ہے پھر وہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ جو کنویں میں ڈالنے والے تھے، اب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آ رہے ہیں، وہ ایک الگ ہی منظر ہوگا اس کو بیان کرنے کا ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔